حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جا، اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جا اور اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ، اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا، رب تیرے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ آج کل علم کے یتیم لوگ بات سمجھنے سے پہلے لوگوں کے اوپر، بزرگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاید کوئی بے وقوف کوئی گٹھا جائے پیڑ سدندا اپنے آپ کو پیر سدندا، ایک بھی مرید کوئی نہیں اس بیچارے دا، ضیاء المصطفیٰ شیطانی گٹھا جہا قد، علم تو ویلا، اور آسمان علم دے آسمان تے چمکن والے ستارے دے وچوں نا، اور چمکن والے آفتاب اور مہتاب دے وچوں ایک آفتاب جس دا نام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی مدد اللہ العالی، اس جو ہوتے وہ چھوٹی جہا زبان درازیاں پہ کردہ، اور جس نو پتہ ہی کوئی نہیں دین سمجھن دا، جس نو، اور پھر ایک نجم شاہ کذاب، نجم کذاب بہاڑی دا، جس دی ساری زندگی تقریراں کوڑ مرندہ لگ گئی، اور جس نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو شہید کیتا، ممبراں تے ہی بیٹھا سنت بھی شہید کیتی، وہ آج دین سمجھاندا پیا انہاں لوگاں نو جنہاں نے ساری زندگیاں اپنے دین دے کان وقف کر چھوڑیاں۔ اور قبلہ جلالی صاحب نے جدوں خطا اجتہادی دی لفظ استعمال کیتے حضرت فاطمہ الزہرا دے کان تے انہاں نے او بکواس کیتے، آل تشیع جنہاں دی وجہ تو یہ سارا معاملہ اٹھیا، انہاں نو بھول کے انہاں دے سارے تیراں دے منہ مفکر اسلام دی طرف ہو گئے، اور انہوں نے یہ اجے کم ظرف لوگوں نے ایڈے اولو العزم لوگوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیتا۔ وہ کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ یہ اجے کم ظرف لوگ قسم دے لوگ ساڑی نہ سمجھی دی وجہ تو۔ اور پھر میاں جلیل احمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ یا خلیل احمد اے شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے صاحب زادے، انہاں دے تے بھی اس ظالم نے کیچڑ اچھالے، اور کہ وہ ان پڑھے پہلے سالس بنایا، اور جدوں میاں صاحب نہ فیصلہ قبلہ جلالی صاحب دے حق ہویا تو پھر میاں صاحب نے ان پڑھ آکھنا شروع کر دیتا، جاہل آکھنا شروع کر دیتا، پھر آکھے پہلے ہے پارٹی جائے، ہن اس پارٹی چلا گیا، ہن اس پارٹی چلا گیا، عوام نو گمراہ کرنے دی کوشش کی تھی۔ مسلمانوں خدارا دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب دینی کسی مسئلے کی بات آئے تو کسی اولو العزم لوگوں کی طرف رجوع کیا کرو۔ اگر ایسے جہلوں کے ہم پیچھے لگ گئے جن کی حیثیت بھی کوئی نہیں، جنہوں نے اسلام میں صرف یہ کردار ادا کیا ہے کہ جس طرح وہ برساتی مینڈک ضرورت کے وقت نکل آتے ہیں اور آگے پیچھے نظر نہیں آتے، یہ ضیاء حقانی اسی برساتی مینڈک کی مثال ہے اس کی۔ یہ جب اسلام پہ مشکل لمحہ آتا ہے یہ کبھی نظر نہیں آیا۔ نجم کذاب وہاڑی والا جب بھی اسلام پہ مشکل بات آئی ہے، جب بھی کسی گستاخ نے مسلمانوں کو للکارا ہے، اور جب بھی کسی بے ایمان نے گستاخی کی ہے، اس وقت یہ نظر نہیں آتے، اور جب کسی عاشق رسول پہ کیچڑ اچھالنے ہوں اس وقت یہ میدان عمل میں آ جاتے ہیں اور سنی سادے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث ہو یا اسلامی ضابطے کو سمجھنے کا ضابطہ ہو، وہ ہم نے جاہلوں سے نہیں، ہم نے عالموں سے سمجھنا ہے، ہم نے محقق عظیم لوگوں سے سمجھنا ہے۔ اور اس وقت علمی دنیا پہ، آسمان علم پہ جتنے بھی لوگ چمکتے دمکتے ہیں ان میں سے ایک چمکتے دمکتے سورج کا نام ڈاکٹر آصف اشرف جلالی ہے۔ غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر دین کو سمجھنا ہے تو کم از کم ایسے لوگوں سے سمجھنا پڑے گا، جاہلوں سے نہیں سمجھنا پڑے گا، حقانی جیسے اور شیطانی جیسے لوگوں سے نہیں سمجھنا پڑے گا، جس کو شاید دین کی دال کا بھی پتہ نہ ہو، وہ بھی حدیث اور ضابطہ دین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پتہ ہی نہیں اس بیچارے کو، اس نے کوئی کتاب دین کی غالباً پڑھی بھی نہیں، لیکن عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ حدیثوں میں ایسے لفظ مل جاتے ہیں اور بزرگان دین کی تصریحات میں ایسے لفظ مل جاتے ہیں، ان کو گستاخی کہنا یہ نہایت بے دینی والی بات ہے اور گمراہی والی بات ہے اور بے علمی والی بات ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ قربانی کے پاس کھڑی ہو جا، اور اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا، رب تیرے گناہ پہلے معاف فرما دے گا۔ اب اس گناہ کی وجہ سے کوئی کہے کہ دیکھو جی مولوی صاحب حضرت فاطمہ الزہرا کو گناہ گار کہہ گیا، مشاجرات صحابہ، ظالم کے بیٹوں پڑھو تو صحیح مشاجرات صحابہ کو، تمہیں جب پتہ ہی نہیں ان مسئلوں کا تو تم خام مخواہ ان مسئلوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہو۔
اکھو اندھی تھے نا نور بھری، یہ زیادت معاملہ ہی وجہ. شاعر کہتا ہے کہ گلستان نو اجاڑن کان چمن نو اجاڑن کان ایک الو ہی کافی ہے. جتھے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا. اتھے ہوں ساڈے وچ کئی ایسیاں بھیڑاں گھس گئی نے جہالت دیاں، ہر جا تے بہ کے وہ جناب کوئی نہ کوئی گل چھیڑی بیٹھے اسلام دے خلاف اور لوگوں گمراہ کرن ساڈے لوگوں، اور سن دین دی سمجھ کوئی نہیں. اسان دین نو سمجھنا اور اساں انہاں لوگوں کو سمجھنا جڑے دین نو سمجھا جاندے نے. اساں آل تشیع دے پیچھے لگ کے، اساں انہاں رافضی لوگوں دے پیچھے لگ کے دین دے پیچھے نہیں لگنا. اساں اہل حق دے پیچھے لگ کے، اور اگر کوئی اہل حق دین حق دی وجہ تو جیل وچ پیوے تے اس دی ذلت نہیں، اس دی عزت. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن دے مسئلے دے وچ جیلاں دے وچ گئے. امام اعظم ابو حنیفہ جیلاں دے وچ گئے. حضرت زین العابدین نو جدیدیاں نے کڑیاں ماریاں، اے اہل حق سن لیکن جیلاں وچ بھی گئے کڑیاں ہی لئیاں. اے کوئی مسئلہ نہیں جیل وچ وینا یا کڑی لے وینا ہاتھ وچ لگ وینا. حق پیچھے کڑی لگے تے اے بھی فخر بن ویندی ہے. ہاں ذلت پیچھے لگے تے پھر اے پریشانی دا سبب ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اس دے قربانی دے کول کھڑی ہو جا، اس دا خون دا قطرہ بعد چ گرے گا، رب تیرے گناہ پہلے معاف فرما دے گا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے اعزاز صرف خاندان نبوت نو حاصل ہے یا تہاڈے سارے امتیاں نو حاصل ہے؟ سونے جڑا اے نیکی دا طریقہ پہ دسیندے ہو، جڑی اے گل پہ ارشاد فرمائندے ہو کہ قربانی دا خون زمین تے بعد وچ ڈگ سی، تہاڈیاں خطاواں پہلے معاف ہووے سن، تہاڈے گناہ پہلے معاف ہووے سن. قبلہ اے صرف ساڈے گھرانے کان ہے یا سارے کان ہے؟ حضور نے فرمایا اے میری ساری امت دے کان ہے. دوستو، حق پرست علماء کی علمی ایمان افروز تقاریر سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام ہم تیرے ہیں کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ.